على آل سيدنا الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس انتہائی پر نور پر سرور محفل ذی-النور میں مرکز اہل سنت یہ جامع مسجد اور یہاں موجود تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص ہم سب کے ہر دل عزیز حضرت مفتی اعظم موریشس حضرت علامہ مفتی اسحاق صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام، اور آج میرے سامنے یہ کشاں کشاں دور دور سے آئی ہوئی حسینی عوام، اور اس نیشنل ٹیلی ویژن کے ذریعے لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، کوئی عام شام نہیں ہے، یہ وہ شام ہے جسے کوئی بھولے نہ بھولے مگر حسین کا گھر اس شام کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ کسی نے اسے شام ہراساں کہا، کسی نے اسے شام عجیبہ کہا، تو ایک طبقہ ہے جو اسے شام غریبہ بھی کہتا ہے۔ تقریریں تو ہم لوگ ہر رات کو کرتے ہیں کم و بیش، لیکن یہ جو شب عاشور اور اس کے بعد والی جو شب ہے، اس میں تقریر نہیں ہوتی، اس میں بس اس بات کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ کتنا ہمارے دلوں میں حسین کا غم ہے۔ اسی لیے اس موقع پہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، حضرت نے تو مجھے اجازت دے دی ہے، لیکن میں جانتا ہوں نفسیات، اس موقع پہ گھڑی نہیں دیکھی جاتی ہے، صرف یہ سہانی گھڑی دیکھی جاتی ہے۔ میرے برادر طریقت محب گرامی جناب بھائی رفیق کریم نے ایک پرچہ دیا ہے جس میں مجھے اپنی حد بندی معلوم ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو پابندی آج کے دن سیدوں پہ لگی تھی وہ کم سے کم یہاں تو نہ لگے، اور اگر بات 5-6 منٹ آگے ہو جائے تو اجازت دے دیجیے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، نیک عمل کیے، گڈ ڈیڈز کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ
انہیں ود عطا فرماتا ہے، عطا فرمائے گا، جو مانا آپ نے، یا ان کے لیے ود کر دے گا۔ یاد رکھیے گا، ایک چیز ہوتی ہے حب اور ایک چیز ہوتی ہے ود۔ There is a big difference between حب and ود۔ منطقی نقطہ نظر سے کہا جائے تو دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر ود میں حب ہے، لیکن ہر حب میں ود بولیے نہیں ہے۔ یعنی ایک ہے محبت اور ایک چیز ہے مودت۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ محبت تو دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کا مستقر و مقر جو ہے وہ قلب ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز سے آپ کو محبت ہو گئی تو مطلب اس چیز کو آپ نے اپنے دل میں رکھ لیا، یہ کیا ہے؟ محبت۔ لیکن آپ شو نہیں کر رہے ہو، پریکٹیکلی آپ دکھا نہیں رہے ہو کہ ہاؤ مچ یو ہیو اے لو، تو وہ صرف محبت ہے۔ لیکن اگر اس محبت کو آپ نے ظاہر کر دیا، میدان عمل میں اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار سے اگر ثابت کر دیا تو پھر وہ محبت نہیں، مودت ہو جاتی ہے۔ تو پریکٹیکلی محبت کرنے کا نام ہی مودت ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تقاضا کرنا ہوا اجر رسالت کے بارے میں تو محبت کی بات نہیں کی، مودت کی بات کی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اجر رسالت کے لیے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اپنے گھر والوں کی مودت چاہتا ہوں۔ مودت یعنی ایسا لو، توجہ چاہوں گا، ایسا پیار ہو، ایسا لو ہو کہ جب تم کسی سید کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے وہ اپنے دل میں رکھو تو صرف دل ہی میں نہ رہے بلکہ سفر میں بھی نظر آئے، حضر میں بھی نظر آئے، خلوت میں بھی نظر آئے، جلوت میں بھی نظر آئے، گھر میں بھی نظر آئے، نگر میں بھی نظر آئے، ارے مدینے میں بھی نظر آئے، کربلا میں بھی نظر آئے۔ اسی مودت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور یہ تبھی ہوتی ہے when you will do practically، جب آپ خود ایفرٹ کریں گے۔ صرف دل میں رکھنے سے مودت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچو، جس حسین سے خود حضور مودت فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، کاندھے پر حسن حسین کو لے کے چل رہے ہیں، ایک صحابی رسول نے دیکھا، مسکرا کے عرض کیا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو سرکار ظاہر کر رہے ہیں نا، ہی شوئنگ ہاؤ مچ ہی ہیز اے لو، فرما رہے ہیں تو سواری دیکھ رہا ہے مرکب کو، ارے راکب کو بھی تو دیکھ، سوار کو بھی تو دیکھ۔ ارے جب سوار حسن حسین جیسا ہوگا تو سواری بھی مصطفیٰ جیسی ہوگی۔ کیسی مودت میرے آقا نے فرمائی کہ اگر حضور سجدے میں چلے گئے، واقعہ بڑا مشہور ہے، بعض نے اسی حدیث کو حضرت امام حسن کے تعلق سے روایت کیا، لیکن جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ وہ امام حسین تھے۔ حضور سجدے میں چلے گئے، امام حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں یہ لوگ، یہ سڑک چھاپ لوگ، کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، اپنے حسین کی خبر ہو گئی کہ میرا حسین میری پیٹھ پہ بیٹھا ہے۔ سرکار نے کیا کیا؟ واقعی آپ سنتے آئے ہیں، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کوئی ربڑ نہیں ہے کہ کھینچ کے لمبا کر دیا، لمبا کر دیا یعنی تسبیح بڑھا دی۔ توجہ چاہوں گا، میرے بڑے والد حضور قبلِ عالم امام حمام شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ سبت نبی ہیں پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے
آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ مطلب سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ روزانہ 3 بار، کبھی 5 بار، کبھی 7 ٹائمز، کبھی 11 ٹائمز۔ لیکن آج حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے تو کاؤنٹنگ سٹاپ۔ یہ ہے مؤدت۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اسی کو مؤدت کہتے ہیں، کاؤنٹنگ سٹاپ۔ اب تو دل میں بس یہ چل رہا ہے کہ حسین ابھی اترے نہیں، حسین ابھی اترے نہیں، حسین ابھی اترے نہیں۔ بہت نازک موڑ ہے، اور میں صرف آپ کی ظرافت کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ ایسے کیچ کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ممبر ہے جہاں مبلغ اسلام سے لے کر حضور قائد اہل سنت، اور ان سے لے کر حضور شیخ طریقت، حضور خطیب اعظم، شیخ الاسلام، غازی ملت، اور اس فقیر نے، سب نے اس ممبر کی لاج رکھی ہے۔ اس کا خیال کرتے ہوئے بڑی نازک ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ کیفیت کیا تھی نبی کی۔ زبان سے حضور کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ہے نا؟ اور دل میں کیا چل رہا ہے؟ حسین ابھی اترے نہیں، حسین ابھی اترے نہیں، حسین ابھی اترے نہیں۔ مطلب زبان پر ذکر خدا، دل میں خیال حسین۔ اب تو کہہ دو کتنا قیمتی ہے حسین، کتنا بے مثال ہے حسین، کتنا لاجواب ہے حسین۔ اور آؤ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ If you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, the easiest way to get closer, just perform namaz. You will get closer to Allah. When you stand by saying Allahu Akbar, you are so and so closest to Allah subhanahu wa ta'ala. تو جیسے نیت باندھی بندہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب رکوع میں جاؤ تو اور وہ قربت بڑھ جاتی ہے، اور سجدے میں تو پوچھو مت، پوچھو مت، غایت قرب کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچو، نبی سجدے میں کتنا قریب ہوں گے خدا سے، کتنا قریب ہوں گے، اور وہاں بھی خیال حسین، حسین نبی اترے نہیں، حسین نبی اترے نہیں، وہاں بھی صیانت حسین، وہاں بھی حفاظت حسین۔ اب تو سمجھ جاؤ کتنا بے مثال ہے حسین۔ نبی اگر اپنی نماز میں حالت سجدہ میں عالم ناسوت سے بڑھ کر عالم لب جبروت، وہاں سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، بلکہ اور آگے بڑھ کے مقام تدلیہ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی مقام تدنیہ پر، قاب قوسین او ادنا کی منزل پر اگر میرا نبی ہے تو وہاں بھی خیال حسین۔ اب تو کہہ دو کتنا قیمتی ہے حسین۔ کتنا بے مثال ہے حسین، کتنا لاجواب۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائے کہ امام حسین علی جدہ علیہ السلام اپنی تمام تر سیادت و کرامت و شجاعت و ولایت و امامت کے باوجود امتی ہیں۔ کون ہیں حسین؟ نبی نہیں، امتی۔ سیدہ زہرا کی چادر کا وقار ہے مگر امتی ہیں، مظہر قوت پروردگار ہے مگر امتی ہیں، قوت بازو حیدر کرار ہے مگر امتی ہیں، نور عین سید ابرار ہے مگر امتی۔ امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں مگر امتی ہیں۔ اب ذرا اس منظر کو دل میں لاؤ، اور موقع ملے تو ان جماعت والوں سے پوچھنا کہ نبی ہے نماز میں، توجہ حضرت دیکھیے گا، نبی ہے نماز میں، کہاں ہے؟ امتی ہے خیال میں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، واقعہ ہے۔
نبی ہیں سجدے میں، نماز میں، صلات میں، امتی کہاں ہے؟ خیال میں۔ نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ روایت ہے کہ حضور جیسے ہی امام حسین اترے، حضور نے اپنی نماز کو مکمل کیا، نماز دہرایا نہیں، فاسد نہیں، بلکہ بسبب طول سجدہ کوئی ترک واجب بھی نہیں ہوا کہ سجدے سہو کر لے، ایسا بھی نہیں کیا۔ اب پھر ذہن کو وہی لاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو پھر نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ اب میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں، وٹ ایور یو سے اباؤٹ سیدنا امام حسین، جو چاہو کہو، چاہے تو انہیں دین کہو یا دنیا کہو، دین کہو یا، میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں، یو آر فری، وٹ ایور یو وانٹڈ ٹو سے یو کین، چاہے دین کہو یا دنیا، مگر یاد رکھنا اگر تم نے حسین کو دنیا کہا، ایک نئی بات ذہن میں آئی ہے، تم نے حسین کو اگر دنیا کہا تو سوال حسین پر نہیں ہوگا، سوال میرے آقا کی نماز پر ہوگا کہ نبی نے نماز میں دنیا کا خیال کیا۔ ارے نبی تو نبی، علی نے کبھی نماز میں دنیا کا خیال نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ضرب لگا حضرت علی کو تو اتنی درد تھی کہ کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے خنجر نکالنے کے لیے۔ کسی سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ انہیں نماز میں کھڑا ہونے دو، پھر نکال لینا۔ وہ کھڑے ہوئے، تیر نکال لیا گیا، علی کو خبر نہیں۔ ہمیں تو جب علی دنیا کا خیال نہیں کرتے تو نبی کریں گے؟ تو اب اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو کوسچن ارائز ہوگا نبی کی نماز پر کہ نبی نے حالت نماز میں دنیا کا خیال کیا۔ اس لیے موریشش والوں وہ نہ کہو جو یہ بددین کہتے ہیں، وہ کہو جو خواجہ معین الدین کہتے ہیں، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ۔ صرف یہی سوچ کے تو سر نہیں اٹھایا تھا نا کہ اگر میں اٹھا تو حسین گر جائے گا، اور حسین اگر گرے تو حسین کو چوٹ لگے گی، تکلیف ہوگی، اور اگر حسین کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میری بیٹی فاطمہ کے جگر کو بھی درد ہوگا۔ اس خیال سے حضور سجدے میں ہیں، لمبا سجدہ کر لیا، اٹھے نہیں۔ ذرا سوچو میرے دوستو، مسائب میں جانے کا تفصیل سے وقت نہیں ہے، لیکن صرف اس طرف ذہن آپ کا لے جا رہا ہوں مؤدد کی طرح، کہ ذرا سوچو کہ جب ایک کے بعد ایک سب کی شہادتیں ہو گئیں، قاسم کی جوانی لٹ گئی، علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا، اونو محمد کا بچپن چھن گیا، علی اصغر کا بچپن چھین لیا، عباس کے بازو کٹ گئے، امام حسین میدان میں اترے۔ ذرا سوچو کہ جو نبی اپنے نواسے حسین کو 1.5 فٹ یا 2 فٹ اوپر سے گرتا ہوا نہ دیکھے، اس نبی کے قلب یاسین پہ کیا گزری ہوگی جب اس کا بیٹا حسین گھوڑے سے گرا ہوگا، 70 تیروں کے نشان سینے پہ لے کے گرا ہوگا۔ یہی مؤدت ہے جس نے نبی کے سجدے کو لمبا کر دیا۔ کل میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ شب عاشور تھی، امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ رات کے اندھیرے میں تم لوگ چلے جاؤ، یزید کی دشمنی تم سے نہیں مجھ سے ہے۔ دوسرے مرید ہوتے تو خوشی خوشی چلے جاتے، مگر قربان جاؤ حبیب بن مظاہر پر، قربان جاؤ زہیر بن قین پر، قربان جاؤ عبداللہ بن عمیر پر، قربان جاؤ بنی اوشجا کے جوانوں پر، قربان جاؤ برادران جابر پر، قربان جاؤ برادران عباس پر، قربان جاؤ آوانوں اہل بیت پر، کہ انہوں نے کہا ہے حسین ہمیں لوٹنا ہوتا تو ہم کربلا سے پہلے لوٹ جاتے،
جب مسلم کی شہادت کی خبر سنی تبھی لوٹ جاتے، مگر تبھی ہم نے فیصلہ کیا ہم اپنے سروں پر کفن باندھ کر آئے ہیں۔ آج ہماری محبت نہیں، یہ دشت کربلا ہماری معدت کی گواہ بنے گی۔ ہم اگر جئیں گے تو تیرے ساتھ، کٹیں گے تو تیرے ساتھ۔ یہ جذبہ معدت تھا۔ ذرا سوچو یار، جان دینے میں پہلے جاؤں گا، اس میں ایک دوسرے پہ سبقت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پہلے اجازت لی، شہید ہوئے۔ حبیب بن مظاہر نے اجازت لی، شہید ہوئے۔ حضرت حر الریاحی نے اجازت لی، شہید ہوئے۔ یکے بعد دیگر تمام اعوان اہل بیت، انصار اہل بیت شہید ہو گئے۔ اسی درمیان ایک بات اکثر رہ جاتی ہے، مگر ذرا اس کی اہمیت کو سمجھو کہ جناب سکینہ، عربی میں سکینہ، جو بنت حسین ہیں، انہوں نے اپنے چچا عباس کا بازو پکڑ کے کہا، چچا العطش العطش، تھرسٹ، ہم پیاسے ہیں، پانی پلا دو۔ اٹھا کے دیکھو ابن جریر طبری کو، ابن خلدون کو، البنایہ والنہایہ، یا پھر سوانح کربلا، تمام علماء اہل سنت نے اس منظر کی بڑی عجیب منظر کشی کی ہے۔ سکینہ ضد کر رہی ہے، اے چچا میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہی ہوں، میں اپنے ننھے علی اصغر کے لیے مانگ رہی ہوں، اپنے بھائی سجاد کے لیے مانگ رہی ہوں جو بیمار ہیں۔ عباس علم بردار، جو اہل بیت کا علم لے کے کھڑے تھے، جن کا علم نہ ہلا، ایک کے بعد ایک شہادت ہوتی رہی، مگر عباس کا جھنڈا نہ ہلا۔ اپنی بھتیجی سکینہ کی بے کسی دیکھ کر عباس ہل گئے۔ اب عباس کی معدت کا امتحان تھا۔ جناب عباس نے گھوڑے کی ہیڑ کو مارا اور کھینچا، اور گھوڑے پر یک لخت ایک ہی آواز میں پہنچ گئے نہر فرات کی طرف۔ نہر فرات کے قریب پہنچے، اپنی سکینہ کے لیے پانی لانے۔ واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بالکل شارٹ کٹ میں کوشش کروں گا 5-8 منٹ میں بات سمیٹ دوں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، ویسے عشاء کا وقت جو ہے وہ صبح کاذب تک رہتا ہے۔ ہاں، آج بریانی سے بڑھ کے تھوڑا نورانی کی لاج رکھ لو تو مزہ آ جائے۔ یہ رات بار بار نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم لوگ بالکل زندگی کے ساتھ تیار ہیں نا۔ حضرت عباس نے کے دل میں خیال آیا کہ it's been 3 days continuously we didn't take a drop of water، ایک بوند پانی ہم نے نہیں پیا، ہمارے گھوڑے نے بھی تو نہیں پیا۔ ذرا سیدوں کا ایثار دیکھو موریشس والوں، خود نہیں پیا، پہلے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، تو پی لے۔ تاریخ گواہ ہے، جیسے ہی عباس کے گھوڑے نے سطح آب سے اپنا منہ لگایا، فوراً اسے حسین کی پیاس یاد آ گئی، اسے عباس کی بیماری، عباس کی وفا یاد آ گئی، انہیں اس گھوڑے کو سجاد کی بیماری یاد آ گئی، اس گھوڑے کو علی اصغر کا بچپن یاد آ گیا۔ اس نے منہ پھیر لیا، he didn't take a water، اس خیال سے کہ میرا مالک پیاسا ہے تو میں کیسے پی لوں۔ ارے یزیدیوں، تم سے اچھے تو سیدوں کے جانور ہیں، جو ذمہ داری بھی جانتے ہیں، وفاداری بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عباس نے بھی پانی نہیں پیا، پہلے مشکیزہ بھرا، وہ چمڑے کا ہوتا تھا، اور اس مشکیزے کو لے کے یہ سوچا پہلے میں اپنی سکینہ سے کیا وعدہ تو پورا کر لوں۔ باوفا عباس گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، سامنے سے تیروں کی برسات شروع ہو جاتی، تلوار کا مقابلہ کوئی قمر بنی ہاشم سے نہیں کر پا رہا تھا تو تیر مارنے لگے۔ اسی درمیان ایک تیر چلا جو عباس کے دائیں بازو پہ لگا، اس پر تلوار کی ضرب، دایاں بازو کٹ گیا۔ حضرت عباس نے اپنے لیفٹ ہینڈ میں مشکیزہ لے لیا اور جھنڈا لے لیا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ بائیں بازو پر ہوا، عباس کا بایاں بازو کٹ گیا،
عباس نے مشکیزے کو اس چمڑے کے واٹر پائپ کو گرنے نہیں دیا بلکہ اپنے دانتوں سے دبا لیا تاکہ میری سکینہ پانی پی لے، اور آگے بڑھتے رہے۔ خیمہ بالکل نزدیک تھا۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں اگر انہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا جہاں حضرت عباس کے ہاتھ کا نشان بنایا ہے ترکوں نے، وہاں سے خیمہ زیادہ دور نہیں تھا، بالکل منزل پہ تھے کہ ایک تیر ایسا چلا جو غالباً ابن سنان یا ہرملہ نے چلایا، جس نے عباس کے سینے کو چھلنی کیا، گلے کو چھلنی کیا، منہ کو چھلنی کیا۔ مشکیزہ کربلا کے ریگستان میں گر کے بہ گیا۔ عباس کے بازو تو کٹے تھے، خود عباس کٹ کے گر گئے، اور گر کے سامنے دیکھتے ہیں آقا حسین کھڑے ہیں۔ عباس اپنے لہجے میں معافی مانگ رہے ہیں، اے آقا حسین مجھے معاف کر دو، میں وعدہ وفا نہ کر سکا، اے مولا حسین معاف کر دو، میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا، اے سکینہ مجھے معاف کر دو، میں تجھ سے کیا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ ادھر عباس وفا اور وفا کی بات کر رہے ہیں، اور ادھر امام حسین کہہ رہے ہیں اے میرے بھائی تیری وفاداری کو سلام، اے میرے بھائی تیری دلداری کو سلام، اے میرے بھائی تیری بہادری کو سلام۔ ارے یہاں نہ پلا سکا تو کیا ہوا؟ میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ کوثر کا جام پلانے کے لیے میں اور میرے بھائی حسن حوض کوثر پہ ہوں گے، مگر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اے میرے با وفا بھائی عباس، وہاں صرف ہم دو نہیں بلکہ میرا تیسرا بھائی تو بھی ہوگا۔ یہ تھی مؤدت عباس۔ اب اس کے بعد ایک ایک کر کے جب سارا قافلہ ختم ہو گیا، کٹ گیا، مٹ گیا، یہاں تک کہ علی اصغر کی شدت پیاس جس نے حسین کو میدان کارزار میں اترنے پر مجبور میں کہوں گا، ورنہ حسین کی غیرت تو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں پانی مانگوں، مگر زینب کے لیے تقاضا کیا۔ ایک تیز ترار تیر چلا جس نے بازو امام کو نقصان پہنچاتے ہوئے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بات آقا حسین کی تھی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ موریشس والے سن لو، ہم یہ مانتے ہیں کہ حسین مظلوم تھے لیکن مجبور نہیں تھے۔ ہم واہ حسین یا آہ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ اور حسین نے کو وہ دکھانے کا موقع آ چکا تھا، سب سے اجازت لے چکے تھے، بیویوں سے کہا کہ تم کہو تو میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں تاکہ مدت عدت گزار کے تم نکاح کر لو۔ ان بیویوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں امام، اگر آپ کہیں تو ہم ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو مجھے غیر کی بیوی بننے سے بہتر آپ کی بیوہ بننے میں شرف ہے۔ کیسی مؤدت تھی۔ آقا حسین شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ میدان دشت کربلا میں نکلتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ پہلے امام حسین نے زجر کے اشعار پڑھے، ابن سعد سے کہا اے اچھے باپ کے گھٹیا بیٹے، اے نیک باپ کے ناہنجار بیٹے، صرف رے کی گورنری کے لیے تو نے سیدوں کو نقصان پہنچایا ہے، کاش حر کی طرح تو بھی میرے خیمے میں آتا تو میں اپنے نانا سے جنت میں تجھے ایک شہر دلوا دیتا، لیکن تو نے یہ موقع مس کر دیا، تو مجھے کمزور سمجھتا ہے۔ سن، میں وہی حسین ہوں جس نے بچپن میں نانا کے چبائے ہوئے لقموں کو گھوٹا ہے، میں وہی حسین ہوں جس کے گلے سے فاطمہ کا دودھ اترا ہے، میں وہی حسین ہوں جس کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، میں وہی حسین ہوں جسے
نبی سونگھتے بھی تھے، چومتے بھی تھے۔ میں وہی حسین ہوں جسے جنتی پھول نبی کہتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جنہیں کبھی کاندھے پہ بٹھاتے تھے، کبھی سینے پہ، اور پیٹھ پہ بیٹھ جائیں تو حضور سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے میرے بچپن میں میرا سہارا بن جاتے تھے۔ اے ابن سعد، تو نے غلطی کی مگر دولت کے نشے میں چور۔ ابن سعد تاب نہ لا سکا تو حسین نے کہا سن، میں 3 دن کا پیاسا ہوں، اگر تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو فاطمہ کے بیٹے سے ٹکرا۔ مورخ لکھتا ہے پہلے ایک شخص آیا، مقابلہ نہ کر سکا، پھر 2 آئے، مقابلہ نہ کر سکے، پھر 3 آئے، مقابلہ نہ کر سکے، پھر 4 آئے، مقابلہ نہ کر سکے۔ تب آخر میں ابن سعد نے کہا اب سب مل کے حملہ کرو۔ حسین کی تلوار چلتی ہے، مورخ لکھتا ہے کہ میمنہ کی طرف بڑھے تو میمنہ کٹنے لگا، میسرہ کی طرف بڑھے تو میسرہ کٹنے لگا۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی سبزی منڈی میں گاجر مولی کاٹی جا رہی ہو، ایسے یزیدیوں کی گردن تنہا حسین کاٹ رہے تھے۔ تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آدم کی صفوت حسین کے بازو میں آ گئی ہو، نوح کا شکر حسین کو دعا دے رہا ہو، ابراہیم کی خلت حسین کی نگہبانی کر رہی ہو، اسماعیل کا ذبح و ایثار حسین کے ایثار پر واہ واہ کر رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یعقوب کی استقامت حسین کی ڈھال بن گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے یوسف کا حسن و جمال حسین کے چہرے پہ آ گیا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے موسیٰ کا تکلم حسین کے لبوں میں آ گیا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے زکریا کی بشارت حسین کو کوثر کی بشارت دے رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے ایک لمحے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا ہو اور حسین کے دلدل پر بیٹھ کر لباس حسینی پہن لیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر حسین کے گھوڑے کے دائیں بائیں چل رہے ہوں۔ تلوار چل رہی تھی، مورخ لکھتے ہیں کہ ایسی چمک تھی تلوار میں، جیسا کہ امام زین العابدین نے نقل کیا کہ ایسی چمک تھی جیسے لگے کہ سورج کی ساری کرنیں حسین کی ذوالفقار میں آ گئی ہو۔ ایسا تیر رہی تھی گردنوں پر جیسے لگے کہ سطح آب پر کوئی لمبی چوڑی مچھلی تیر رہی ہو۔ وہ تلوار جسے 3 دن کی بھوک نہ مٹا سکی، وہ تلوار جسے عباس کا کٹا بازو نہ روک سکا، وہ تلوار جسے قاسم کی لٹی جوانی نہ روک سکی، چلتی رہی۔ وہ تلوار جسے شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کا لاشا نہ روک سکا، چلتی رہی۔ وہ تلوار جسے علی اصغر کا چھنا ہوا بچپن نہ روک سکا، چلتی رہی۔ وہ تلوار اچانک رک گئی۔ اچانک رک گئی کیونکہ اتنے تیر برسا دیے گئے تھے کہ حسین اپنے جسم کو سنبھال نہیں پائے۔ ارے یار، میں مانتا ہوں جنگل کا شیر بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت ڈینجرس ہوتا ہے، لیکن 300-400 جنگلی کتے اگر کسی شیر کو گھیر لے، بیچارہ شیر کیا کرے گا؟ حسین گھوڑے سے گر گئے۔ اسی رات مدینے میں ایک خاتون نے خواب دیکھا تھا جسے جناب ام المومنین ام سلمہ کو بیان کیا۔ دیکھا یہ کہ ایک خاتون کسی ریگستان میں جھاڑو لگا رہی ہے، صاف کر رہی ہیں، بوڑھی ہیں اور سارے ڈیزرٹ کو صاف کر رہی ہیں، کنکریوں کو بن رہی ہیں، چن رہی ہیں۔ اس خاتون نے اس بوڑھی سے پوچھا ماں کیا کر رہی ہو اور آپ کون ہو؟ اس خاتون نے کہا میں رسول اللہ کی بیٹی حسن حسین کی ماں فاطمہ ہوں، یہ کنکریاں اس لیے بٹور رہی ہوں کہ آج میرا بیٹا حسین یہاں گرے گا،
کہیں گرتے وقت اس کے جسم میں کوئی کنکری چبھ نہ جائے، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے آج میں اسے صاف کر رہی ہوں۔ موریشس کے غیور مسلمانوں مجھے بتاؤ، جس ماں کو اتنا خیال ہو کہ میرے بیٹے کے بدن پر ایک کنکر بھی نہ چبھے، اس کی ممتا پہ کیا گزری ہوگی جب 72 تیر کے نشان اس نے اپنے جسم پہ لیے۔ حسین حالت سجدہ میں چلے گئے، سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں کیونکہ تکمیل ذبح عظیم کا باعث بن رہے ہیں، اپنے دادا اسماعیل کی قربانی کی تکمیل کر رہے ہیں، اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت مانوی کا غماز بن رہے ہیں۔ سجدے میں حسین ہے۔ ابن سنان نے موقع سوچا کہ اب تو سرنڈر ہے، اس نے اپنے پاؤں سے حسین کے پیٹھ کو دبا دیا تاکہ حسین اٹھ نہ پائے، اور شمر ذل جوشن نے اپنا خنجر اس مقام پہ رکھا جسے حضور چوما کرتے تھے، جسے آقا سونگھا کرتے تھے، اور ایک ہی جھٹکے انہیں سر کو تن سے الگ کر دیا۔ روح حسین قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالموں نے اسی پہ بند نہ کیا بلکہ نوکے نیزہ پر حسین کے سر کو اٹھا کر پورے کوفہ میں گھمانے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، مگر سر حسین نوکے نیزہ پر بلند ہو کر اپنے بابا، اپنے نانا کی امت کو بتا رہا ہے کہ اے میرے نانا جان کی امت، دیکھ میرا پاور، دیکھ دشمنوں کے دماغ پر میرا کتنا کنٹرول ہے، ذرا دیکھ کہ میرا سر جسم سے الگ ہے مگر دشمنوں کے سروں کے اوپر ہے۔ سر شہیدان محبت کا ہے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ارے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہو بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ارے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔